تو جمعے کا دن ہے، اللہ اکبر، یوں سمجھ لیں جمعے کا اسپیشل وظیفہ ہی درود پاک ہے۔ ایک حدیث پاک کا مضمون ہے جو جمعہ کے دن 200 بار درود پاک پڑھ لے اس کے 200 برس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ ہائے ہائے کیسی مہربانیاں ہیں، ہر جمعے اسکیم آتی ہے، مگر جو خوش نصیب ہے وہ پا لیتے ہیں، کچھ فضول کاموں میں وقت گزار لیتے ہیں۔ کیسی پیاری حدیث ہے کہ جب بھی مؤذن اذان کہے تو جو مؤذن اذان کہہ رہا ہے ہم انہی الفاظ کو ریپیٹ کرتے جائیں تو الحمدللہ ایک روایت کے مطابق اگر مرد ریپیٹ کرتا ہے تو اس کو ہر جملے کے بدلے 2 لاکھ نیکیاں ملتی ہیں۔ خواتین کے لیے 1 لاکھ نیکی ہر جملے کے بدلے۔ اب سوچیں روزانہ لاکھوں لاکھ نیکیاں ہم تو اذان کو ریپیٹ کر کے کما سکتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ کچھ صیغے ایسے ہیں جس کے اندر کچھ اور بھی پڑھنا ہے ساتھ، لیکن اگر اذان کو بھی ریپیٹ کر دیں، جو مؤذن صاحب کہہ رہے ہیں اللہ اکبر آپ بھی کہیں اللہ اکبر، تو سبحان اللہ، ایک تو یہ ثواب آپ کو مل رہا ہے۔ پھر نبی پاک نے کیا فرمایا کہ اذان ہو جائے اب اس کے بعد مجھ پر درود پڑھو، کیونکہ مجھ پر درود پڑھنا، جو ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ 1 بار پر 10، 10 بار پر 100 اور 100 بار پر 1000 رحمتیں۔ اچھا آپ نے کبھی غور کیا کہ 100 بار درود پاک میں وقت کتنا لگتا ہے؟ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، درود پاک ہے۔ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بھی درود پاک۔ مختصر درود پاک کی میں بات کر رہا ہوں، تو ایک درود میں کتنی دیر لگتی ہے؟ 2 سیکنڈ یا 3 سیکنڈ؟ ٹھیک ہو گیا۔ اگر 3 سیکنڈ میں ایک درود پاک پڑھ لیتا ہوں تو 100 درود پاک 300 سیکنڈ میں پڑھ لوں گا، ٹھیک ہو گیا۔ 60 سیکنڈ کا 1 منٹ ہے، 5 منٹ میں 4 سے 5 منٹ میں 100 بار درود پاک ہو جاتے ہیں، یعنی پورے دن میں 5 منٹ نہیں نکال سکتا میں درود پاک پڑھنے کے لیے۔ 100 درود پاک، 1000 رحمتیں، اللہ اکبر۔ اور کچھ حدیثوں میں 100 بار درود پاک پڑھنے کی الگ فضیلتیں بھی آئی ہیں۔ ایک حدیث پاک کا مضمون ہے کہ جو 100 بار درود پاک پڑھے اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ بندہ نفاق اور دوزخ کی آگ سے بری ہے، اور قیامت کے دن اللہ اسے شہیدوں کے ساتھ اٹھائے گا۔ 100 بار درود پاک within 5 منٹس، اللہ اکبر۔ موبائل کھولیں، ریلز پہ ریلز دیکھ رہے ہیں، 2 منٹ کی، 3 منٹ کی، 1.5 منٹ کی، گھنٹہ نکل گیا پتہ نہیں ہے۔ نہ جانے کتنے گناہ ہو گئے، کتنی بے حیائی، کتنی جناب بد نگاہی، گناہ الگ، لیکن 5 منٹ اگر درود پاک کے لیے مخصوص کر لیں تو کتنی برکتیں مل سکتی ہیں۔ مبارک ہو انہیں جو سینکڑوں بار درود پڑھتے ہیں، جو کئی منٹ اور بعض اوقات 1 گھنٹہ درود پڑھتے ہیں، انہیں بہت مبارک ہو، کیونکہ آپ جو یہ وقت درود میں بتا رہے ہیں نا، یہ سمجھ لے خزانہ جمع کر رہے ہیں آخرت کا۔ اللہ مجھے اور آپ کو کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بزرگوں نے فرمایا جو شخص ہر شب جمعہ اور جمعرات کی درمیانی رات یہ درود پاک پابندی سے کم از کم 1 مرتبہ پڑھے، موت کے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرے گا، اور قبر میں داخل ہوتے وقت بھی یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اسے قبر میں اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں۔ ہائے ہائے کیسی پیاری فضیلت ہے، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ آئیے مل کر پڑھ لیں، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص یہ درود پاک پڑھے، اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔
جو یہ درود پاک پڑھتا ہے اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. آپ بھی مل کر پڑھ لیں صلی اللہ علی محمد. علامہ احمد ساوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بعض بزرگوں کے حوالے سے لکھتے ہیں اس درود شریف کو ایک بار پڑھنے سے 6 لاکھ درود شریف پڑھنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے. آئیے مل کر پڑھتے ہیں اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ. ایک دن ایک شخص آیا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے اپنے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان بٹھا لیا. اس سے صحابہ کرام کو حیرت ہوئی کہ یہ کون بڑے مرتبے والا شخص ہے. جب وہ چلا گیا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ جب مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو یوں پڑھتا ہے. آئیے ہم بھی پڑھ لیتے ہیں اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضى لہ. شافع امم صلی اللہ علیہ وسلم کا عظمت والا فرمان ہے جو شخص یوں درود پاک پڑھے اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے. مل کر پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اس کو پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے ہیں. آئیے مل کر پڑھتے ہیں جزا اللہ عنا محمدا ما ہوا اہلہ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس نے اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھا گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی. دعا کیا ہے آئیے پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم صلو علی الحبیب. ایک کمال کا واقعہ ہے. حضرت حسن اور عبد الواحد رحمۃ اللہ تعالی علیہما یہ 2 بزرگ تھے. ایک مرتبہ یہ لشکر کے ساتھ راہ خدا میں روانہ ہوئے. راستے میں یہ لشکر ایک جگہ کچھ دیر کے لیے رکا. قریب ہی ایک کنواں تھا. اب کنویں سے پانی نکالنے کے لیے رسی اور ڈول ڈالنا پڑتا ہے. انہوں نے رسی اور ڈول ڈالی تو رسی کھل گئی اور ڈول کنویں کے اندر گر گیا. تو اب پانی تو نکالنا تھا تو انہوں نے مشورہ کیا کہ ایک آدمی کو رسیوں سے باندھ کے اتارتے ہیں نیچے تو وہ پانی بھی لے آئے گا اور ڈول بھی واپس لے آئے گا. جب نیچے اتارا تو اندر سے ابھی پانی کے قریب پہنچنے سے پہلے اس کو درد بھری کراہنے والی تکلیف والی کسی بندے کی آوازیں آئیں. ایسا لگتا تھا کہ کوئی بڑا شدید مرض میں شدید تکلیف میں ہے جو کرا رہا ہے. آواز سن کر وہ شخص واپس آ گیا اور لوگوں سے پوچھا تم نے بھی کچھ آوازیں سنی ہیں؟ میں کنویں کے اندر مجھے بھی کچھ آوازیں آئی ہیں. تو لوگوں نے کہا ہمیں بھی آوازیں آئی ہیں. اب دوبارہ وہ بندہ پھر پانی کے اندر اترا. اب جب بالکل پانی کے قریب پہنچا تو پانی کے اوپر ایک تخت تھا اور اس کے اوپر ایک بندہ بیٹھا ہوا تھا.
یہ شخص رسیاں باندھ کے اترا تھا. اس نے کہا تم بتاؤ جن ہو یا انسان ہو؟ تختے پر بیٹھے ہوئے شخص نے کہا کہ میں انسان ہوں. پوچھا کہاں کے رہنے والے ہو؟ کہا میں انطاکیہ کا رہنے والا ہوں. معاملہ یوں ہے کہ مجھ پر قرض تھا اور قرض ادا کیے بغیر ہی میرا انتقال ہو گیا، لہذا اسی جرم میں میری روح کو یہاں قید کر دیا گیا ہے. انطاکیہ میں میری اولاد ہے، وہ میرا قرض ادا نہیں کر رہے. اب یہ شخص جس کو رسیوں سے باندھ کر اتارا تھا، اس کو اوپر کھینچا گیا. اس نے اپنے دوستوں سے کہا معاملہ بڑا عجیب و غریب ہے، ہم بے شک راہ خدا کے مسافر ہیں، مگر ایک مسلمان بڑی تکلیف میں ہے. ہمیں پہلے انطاکیہ چلنا ہوگا، اس مسئلے کو حل کرنا ہوگا، اس مسلمان کی روح کی مدد کرنی ہوگی. کچھ ساتھی راہ خدا میں روانہ کیے اور یہ کچھ لوگ جو ہے انطاکیہ پہنچے. تلاش کر کے اس قیدی کی، اس جو قید روح تھی، اس کی اولاد کو ڈھونڈا. بیٹوں کو معاملہ بتایا. بیٹے کہتے ہیں واقعی یہ تو ہمارے والد ہی کا واقعہ ہے. ہاں ان پر قرضہ بھی تھا. اب بیٹوں کو بڑی شرم آئی کہ یہ ہم نے کیا کیا، مرنے کے بعد ہمارے والد صاحب اتنی تکلیف میں ہیں. اللہ اکبر. اب ان بچوں نے زمین بیچی، والد کا قرض ادا کیا. وہ شخص دوبارہ جب قرضہ ادا ہو گیا، اس کنویں کی تلاش میں پھر وہاں پہنچا کہ اب دیکھیں اس کو رہائی ملی کہ نہیں. اللہ اکبر. جب وہاں پہنچے تو ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ وہ کنویں کا نام و نشان تک نہیں تھا. بڑے حیران ہوئے. رات وہیں گزاری. رات کو سوئے تو خواب میں وہی شخص آیا اور کہنے لگا اے راہ خدا کے مسافروں، اللہ تمہیں اچھی جزا عطا فرمائے. تمہاری کوشش اور خیر خواہی کی وجہ سے جب میرے بیٹوں نے قرض ادا کیا تو میرے رب کریم نے مجھے کنویں کی قید سے نجات عطا فرما کر جنت کے اعلیٰ درجات میں جگہ عطا فرما دی. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اس عبرتناک واقعے سے بہت ساری باتیں سیکھنے کو مل رہی ہیں، اور یہی آج ہمارا موضوع ہے. پہلے تو یہ بات سیکھنے کو مل رہی ہے کہ فوت شدہ دنیا سے جو لوگ چلے گئے ہیں، ہمیں ان کے ساتھ بھی بھلائی کرنی چاہیے. دیکھیں نا، یہ لوگ تو راہ خدا کے مسافر تھے. راستے میں جب ایک فوت شدہ، ایک مسلمان جو دنیا سے چلا گیا ہے، اس کی تکلیف کا پتہ چلا تو اپنا اہم ترین دینی کام بھی چھوڑ دیا اور اس مشکل کو حل کرنے کے لیے انطاکیہ پہنچ گئے. اور ان کی کوشش سے یہ شخص جو ہے اب اس کی روح کو قید سے رہائی بھی ملی اور جنت کے اعلیٰ درجات مل گئے. ہمیں بھی چاہیے کہ فوت شدہ مسلمانوں کے ساتھ بھلائی کیا کریں. اب آپ کے ذہن میں سوال آئے گا جو بندہ چلا گیا دنیا سے، اس کے ساتھ بھلائی کیسے ہو سکتی ہے؟ اللہ اکبر. اب اس کی بھلائی یہ ہے کہ اگر فوت ہونے والا شخص ہمارا عزیز ہے، ہمارا رشتہ دار ہے، ہمارا جاننے والا ہے، دوست ہے، تو سب سے پہلے تو اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کریں کہ مولا کریم میں اپنے تمام حقوق اس شخص کو معاف کرتا ہوں. کیونکہ انسان ہے نا، ہمارے ساتھ رہا ہے، ہمارا رشتہ دار ہے، زندگی میں ہمارے ساتھ نمازیں پڑھی ہوں گی. مسجد کے نمازی بھی کا انتقال تو ہوتا ہے نا، تو نمازی سارے دوست مل کر پہلے اسے معاف کریں. یہ پہلی بھلائی ہے. کیونکہ اگر اس کے کسی کا دل دکھایا ہے، کسی کے ساتھ اسے تکلیف پہنچائی ہے، کسی کا کوئی حق دبایا ہے، تو قبر میں اور اس سے پہلے کہیں اس کی روح کو تکلیف نہ ہو رہی ہو، تو یہ بھلائی اس کے ساتھ کرنی ہے کہ ہم معاف کر دیں گے تو انشاءاللہ اللہ پاک ہماری خطائیں بھی معاف فرما دے گا. جو بندوں کو معاف کرتا ہے اللہ اسے بھی معاف فرماتا ہے. اچھا، پھر اسی طرح فوت شدگان کے لیے خوب اصالے ثواب کرے. درود پاک پڑھ کے، تلاوت کر کے، نمازیں پڑھ کے، غریبوں کو کھانا کھلا کر، ختم شریف کا اہتمام کر کے، بالخصوص اپنے رشتہ داروں کے لیے، عزیزوں کے لیے، بلکہ سارے مسلمانوں کے لیے اصالے ثواب کرتے رہیں. انشاءاللہ اس کی برکتیں فوت شدگان کو ملتی رہیں گی. ساتھ ہی ساتھ ہمارے ثواب میں بھی اضافہ ہو جائے گا. اللہ کریم ہم سب کو، تمام مسلمانوں کا اور بالخصوص جو فوت شدہ مسلمان ہیں ان کا ہمیں خیر خواہ بنا دے. اچھا، اب یاد رکھیے، اب ہو سکتا ہے اس واقعے کے بعد کسی کے ذہن میں یہ سوال آئے کہ جناب یہ مرنے کے بعد روح کا قید ہو جانا، اور ابھی اس روح کو ہی گویا ایک کنویں میں قید کر دیا گیا، یہ واقعہ کچھ عجیب و غریب لگ رہا ہوگا. اب آئیے میں آپ کو حدیث پاک سناتا ہوں. ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نفس المؤمن معلقہ بدینہ
حتی یقضى عنہ، آقا فرماتے انسان اپنے قرض کے سبب لٹکا رہتا ہے یہاں تک کہ اس کا قرض ادا کر دیا جائے۔ اب ذرا غور کیجئے پیارے اسلامی بھائیوں، علامہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث شریف کی شرح میں لکھتے ہیں مقروض اگر قرض ادا دیے بغیر مر گیا، اب غور سے سنیے گا، کسی پہ قرضہ ہے اور قرضہ ادا کیے بغیر مر گیا تو اس کی روح قید کر دی جاتی ہے۔ ابھی آپ نے واقعہ سنا نا، اب حدیث سے سنو، اس کی روح قید کر دی جاتی ہے، اسے عالم برزخ میں اللہ پاک کے نیک بندوں کی روحوں کے ساتھ نہیں ملایا جاتا، نہ ہی اسے جنت کی سیر کی اجازت دی جاتی ہے، ہاں اگر کوئی اس کا قرض ادا کر دے تو اسے رہائی مل جاتی ہے۔ اب غور کر لیں کہ جو قرضہ ادا کیے بغیر مر گیا تو اس کی روح کو نیک لوگوں کی روحوں سے نہیں ملایا جاتا، اسے قید کر دیا جاتا۔ ابھی آپ آگے تفصیل سنیں گے کہ وہ کون لوگ ہوتے ہیں، اس کی بھی تفصیل انشاءاللہ آگے آئے گی۔ اچھا، ایک اور عجیب و غریب رسم کچھ جگہوں پر ہوتی ہے بعض علاقوں میں، اس کو کہتے ہیں روح وداع، یعنی روح کو ودا کرنا۔ لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ جناب مرنے کے بعد بندے کی روح جو ہے وہ گھر میں بھٹکتی رہتی ہے، لہٰذا وفات کے کچھ دن بعد اگر روح کو ودا نہ کیا جائے تو روح یوں ہی بھٹکتی رہتی ہے۔ یہ جاہلانہ رسم ہے، اس کی اسلام میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ روح تو جو ہی قبض ہوئی، اس نے جہاں جانا ہے وہ وہاں چلی گئی۔ کسی کی روح آسمانوں تک چلی جاتی ہے، کسی کی روح زمین میں ہی کسی جگہ قید کر دی جاتی ہے، روح کہیں بھٹکتی نہیں ہے۔ ہاں، روح ودا کرنے کی بجائے اگر ہم روح آزاد کروائیں تو بہت اچھا ہے، یعنی آدمی فوت ہو گیا، اب اس کی روح ودا کرنا وغیرہ بدعتوں میں پڑنے کی بجائے اس پر قرضہ ہے تو قرض ادا کیجئے، اس کے ساتھ بھلائی کیجئے، اس کی برکت سے اس کی روح قید سے آزاد ہو کر عالم برزخ میں آرام پائے گی انشاءاللہ عز و جل، اور جو ایسا کرے گا اس کو بھی اس کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ تو پہلے تو یہ بات سمجھ آ گئی کہ جو قرضہ ادا کیے بغیر مرتا ہے تو اس کی روح کو قید کر دیا جاتا ہے۔